السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے اپنے چینل جیٹی ایجوکیٹر KG2PG۔ آج میں بتاؤں گی آپ کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 22 دسمبر آنے والا ہے، تو آپ کو اسکول میں، کالج میں، دیگر تعلیم افزا میں آپ کو دیا جائے گا اسے ریٹنگ، یا آپ کو کوئی کمپٹیشن ہوگا جس میں میکس کے رامانوجن، جو کہ 1887 اور 1920 تک کا ان کا سفر ہے، کہ ان کے بارے میں آپ کو اسے ریٹنگ لکھنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو آپ کے پاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کا جو جگہ ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی مدد ہو جائے گی، اسی لیے رامانوجن کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ سرینواس رامانوجن 22 دسمبر 1887 عیسوی میں ایروڈ گاؤں کے تجربی ضلع تامل ناڈو ریاست میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سرینواس اینگر ایک اکاؤنٹنٹ تھے، جبکہ ان کی ماں ایروڈ کے منصف کوٹ کے امین کی لڑکی تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ ہائی اسکول کی سطح پر کمبھاکا کونم میں رہے۔ وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں اول رہتے، جس کی وجہ انہیں اسکالرشپ دیا جاتا تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی قابلیت اور دلچسپی کی وجہ جانے پہچانے جاتے۔ وہ اتنے ذہین تھے کہ انہیں بچہ ریاضی داں، چائلڈ میتھمیٹیشین کے نام سے پکارا جاتا۔ جس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی، وہ اپنے ساتھیوں کو علم ریاضی کی دلچسپ کھیل دکھاتے ہوئے ان میں اشتیاق پیدا کرتے، جس میں وہ مسئلے و ضوابط بیان کرتے ہوئے سنسکرت زبان کا حوالہ دیتے ہوئے پائی اور جذر المربع کو بیان کر دیا کرتے۔ 1930 عیسوی میں ان کی عمر 15 سال تھی۔ اس وقت ان کے اسکول کے ایک ساتھی نے انہیں ایک کتاب تحفے میں دی، جس کا نام کارس سائنوپسیس تھا، جو مقامی سرکاری لائبریری سے حاصل کی گئی تھی۔ اس کتاب نے ان کے ذہن کو اجاگر کرنے میں محرک کا کام کیا۔ اس میں موجود کئی ایک نتائج کو انہوں نے ثابت کیا اور اپنے طور پر اس کو حل بھی کیا۔ اس کے علاوہ اپنی اسکول کی تعلیم پر کوئی فرق آنے نہ دیا۔ اس لیے 1903 عیسوی میں مدراس یونیورسٹی سے انہوں نے میٹرک کا امتحان فرسٹ کلاس میں پاس کیا، جس کے لیے انہیں سبرامنیم اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ انگریزی میں کمزوری کی وجہ سے وہ اگلے امتحان کو پاس نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ان کا اسکالرشپ بند ہو گیا۔ اس کے بعد کمبھاکونم کو چھوڑ کر وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ بعد میں مدارس میں اپنی تعلیم کا تسلسل جاری رکھا، جہاں سے انہوں نے سینکڑا ایئر کی تکمیل کی۔ انہوں نے سینکڑا ایئر کی تعلیم تکمیل کی۔ 1906 میں خرابی کی صحت کی وجہ دسمبر 1907 میں وہ فیل ہو گئے۔ پھر فیصلہ کیا کہ آگے پڑھائی بند کر دی جائے۔ اگلے چند سالوں تک اپنے طور پر وہ ریاضی میں کام کرتے رہے اور 1909 میں جانکی نامی لڑکی سے شادی کی، جس پر انہیں ضروری ہو گیا کہ کوئی ملازمت تلاش کی جائے۔ اس تلاش معاش میں ان کی ملاقات ریاضی کے سچے قدردان دیواں بہادر رام چندر راؤ سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک وہ ان کی مددگار کے طور مدراس بندرگاہ ٹرسٹ پر کام کیا۔ کلرک کی طرح کام کرتے وقت انہوں نے ریاضی سے اپنی وابستگی کا انحراف نہیں کیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ موسم
سبزیوں کا ہے، اس لیے سے میری آواز بیٹھ گئی ہے، تو معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کچھ غلطی ہو رہی ہے تو۔ اور اپنے ایک تحقیقی نتیجے کو ہندوستان کی ریاضی جرنل میں شائع کرایا۔ 1911 عیسوی میں 23 سال کی عمر میں انہوں نے برنولیس اعداد کی چند خاصیات پیش کی۔ 1912 عیسوی میں مزید دو نوٹس اسی رسالے کو روانہ کر دیا۔ اسی دوران وہ پروفیسر جی ایچ ہارڈی سے مراسلات کرنے لگے، جو اس زمانے کے ایک بہترین ریاضی داں تھے جو سر فہرست تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے خط میں اپنے لکھے ہوئے 120 مسئلے پیش کیے۔ مئی 1913 عیسوی میں ان کے دوستوں کی مدد سے کلرک پوسٹ سے نجات ملی اور مخصوص قسم کا اسکالرشپ ارسال کیا گیا۔ ہارڈی نے انہیں کیمبرج یونیورسٹی مدعو کیا تاکہ مضمون کی جدیدیت سے واقف ہو سکیں۔ 1916 میں کیمبرج یونیورسٹی کی BA ڈگری سے نوازا گیا۔ ہارڈی نے ان کے بارے میں لکھا، یہ ناممکن تھا کہ کسی سیکھے ہوئے انسان کو ازسر نو تعلیم باقاعدہ حاصل کرنے کے لیے کہا جائے۔ میں انہیں سکھانے کی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا، بلکہ انہوں نے مجھ کو سکھایا بجائے وہ مجھ سے علم حاصل کرتے۔ 1917 میں وہ خرابی صحت کی وجہ سے کیمبرج میں ایک نرسنگ ہوم سے رجوع ہوئے۔ ان کی یہ بیماری کافی طویل اختیار کی گئی۔ اسی مختصر عرصے میں وہ رائل سوسائٹی اور تربیتی فیلوشپ کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ TB کی وجہ سے وہ ہندوستان واپس آ گئے۔ چتا پیٹ مدارس 20 اپریل 1920 عیسوی میں 33 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اگر آپ لوگ سوچو ان کی عمر اور زیادہ ہوتی تو اور انہوں کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے اور کتنے مسئلے بڑھاتے۔ ان کے چند ایک نگارشات اس طرح ہیں۔ ڈیویجٹ سیریز 120 مسئلے تھورمس کی شکل میں سب سے پہلے ہارڈی کو 1931 میں پیش کیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ہارڈی نے لکھا، ہم نے اس سے قبل کبھی پڑھا نہ سنا۔ اس قسم کی مختصر چھوٹی سی کتاب کو ایک ہائی اسکول کی سطح کی طالب علم نے لکھا، ایک نگاہ کافی ہے یہ کہنے کے لیے ایک قابل ریاضی داں کی تخلیق ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جزوی تفاعل، اعدادی نظریہ، دی تھیوری آف نمبرز، ہائیلی کمپوزٹ نمبرز انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ رامانوجن 1887 سے 1920 تک ان کا سفر رہا ہے۔ یہ ایسے ریٹنگ نئے بولے تو بھی 200 الفاظ پر مشتمل ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت اہمیت کے وہ رہیں گا، اور آپ لکھیں گے تو کامیابی حاصل ضرور کریں گے۔ اور رامانوجن کے بارے میں اردو میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اردو میڈیم کے لیے بہت ہی مفید ویڈیو ہے یہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور یہ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ، اور ایک کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میرے ویڈیو کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو واقعی میں میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا اور میرا سفر یہیں تک رہا۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔